حضور غوث پاک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ان سے 250 سال پہلے حضرت جنید بغدادی تشریف لائے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور رب اچانک اپنی نگاہیں اوپر کی اور عرض کی، ہے پروردگار، ولایت کی دنیا میں جو میری حیثیت ہے، جو میرا وقار، جو میرا معیار ہے، کیا اس مقام پہ کوئی اور بھی ہے؟ حضرت جنید بغدادی ابھی غوث پاک آئے نہیں ہیں، 250 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت جنید اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ہی خانقاہ میں بیٹھ کر کے نگاہ اوپر کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار، ولایت کی دنیا میں جو میرا اسٹیٹس ہے، جو میرا وقار اور جو میرا معیار ہے، کیا اس مقام پہ کوئی اور بھی ہے؟ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی ہے، جنید اوپر دیکھو۔ جب حضرت جنید اوپر دیکھنے لگے تو ایک جھنڈا نظر آیا، وہ جھنڈا ہواؤں میں لہرا رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت جنید عرض کرتے ہیں پروردگار، ایک جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا غور سے دیکھو۔ جب غور سے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، یا شیخ جنید بغدادی۔ تو پھر حضرت جنید کہنے لگے پروردگار، اس میں تو لکھا ہے کہ یا شیخ جنید بغدادی۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز آئی ہے، جنید ذرا اوپر اور دیکھو۔ جب حضرت جنید اور اوپر دیکھنے لگے تو ایک جھنڈا اور نظر آیا، وہ جھنڈا ہواؤں میں لہرا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بولے جنید کے مولا یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ جنید تم ولی ہو تو یہ ولیوں کا سردار ہے، ابھی آئے نہیں ہے۔ تم ولی ہو، یہ ولیوں کا سردار ہے، ابھی آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے دھوم مچائے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ خضر، ان کا کام ہے ولیوں کی نگرانی کرنا، کون ولی کہاں ہے، ان کو کہاں لے جا کے بسانا ہے، کہاں رکھنا ہے، یہ ان کا کام ہے بحکم ربی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کس ابدال کو کس شہر میں بسائیں گے، کس شہر والے کو کس دیہات میں لے کے رکھیں گے، کہاں کے ولی کو اٹھا کے کہاں لے جائیں گے، کہاں ان کو کام دیں گے، کہاں ڈیوٹی لگائیں گے، یہ حضرت خواجہ خضر کا کام ہے۔ جب رب کا حکم جیسے ہی ملتا ہے ویسے یہ کام کرتے ہیں۔ ان سے ایک بزرگ حضرت ابو محمد فرماتے ہیں کہ اے خواجہ خضر، آپ تو تمام ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کبھی کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے تم حیرت میں آئے ہو؟ کیا کسی ولی نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہے؟ حضرت خواجہ خضر کہنے لگے ملے تو بہت، لیکن ان میں ایک تھا جو ہم کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان میں ایک تھا جو مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ کون تھے جو آپ کو حیرت میں ڈالا؟ حضرت خواجہ خضر کہنے لگے کہ ایک دن میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، ہوا میں سیر کر رہا تھا، جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے اس کے آگے پانی ہے، میں اڑتے اڑتے ادھر ہی پہنچ گیا روحوں کی دنیا میں۔ جب زمین کا سرکل ختم ہوا تو سمندر آیا، کہیں ٹاپو ملا، کہیں جھیل ملا، کہیں کچھ پہاڑ ملا، پھر پانی ہی پانی۔ چلتے چلتے کچھ دور میں آگے بڑھا تو ایک ٹاپو ملا، اس ٹاپو کے اوپر ایک شخص چادر اڑ کر کے سویا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی انسان آ نہیں سکتا ہے، یہاں کوئی عام انسان پہنچ نہیں سکتا، یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں کہ میں وہیں پر نیچے اتر کے اس ٹاپو میں گیا، ان کو اٹھایا کہ اے اللہ کے ولی اٹھ، اب تک تو سو رہا ہے، اگر تو ابرار ہے تو سالک بن جا، سالک ہے تو اوتاد بن جا، اگر تو سالک ہے تو مقام خضر پہ آ جا، اٹھ اور اللہ کی عبادت کر، اللہ کو راضی کر تاکہ تمہیں مقام مل جائے، اپنا پوسٹ بڑھا لے۔ آواز آئی آسمان سے، خدا کی بارگاہ سے، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ عرض کی مولا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے۔ آواز آئی کہ خضر سنبھل کے، تو خضر نے کہا کہ مولا یہ کون ہے؟
आवाज़ खुदा की बारगाह से आई कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो मैं हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो ये है। आवाज़ आई कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो मैं हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो ये है। अर्ज़ की मौला इनका नाम क्या है? आवाज़ आई रब की बारगाह से कि इनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अभी आए नहीं है, आने से पहले की बात है। हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा कहाँ हुए? हुज़ूर गौस पाक की पैदाइश जिलान में है। जिलान एक बर्फीली वादी है, ये बर्फ़ की जगह है। ये जिलान कहाँ है? ईरान में। ईरान इतना बड़ा मुबारक ये मुल्क है, इतना मुबारक मुल्क है, इसकी राजधानी जो है तेहरान है। तो ईरान वो शहर है जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज़ तशरीफ़ लाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ की पैदाइश कहाँ है? ईरान में। हज़रत मखदूम सिमनानी का पैदाइश कहाँ है? हुज़ूर मखदूम अशरफ कहाँ पैदा हुए? सिमनान में। ये सिमनान कहाँ है? ईरान में है। हज़रत जुनैद भी ईरान में है। यानी ईरान में वलियों की बसेरा है। वहाँ बहुत बड़े बड़े वली ईरान में तशरीफ़ लाए और वहाँ से इधर उधर आए, कुछ हिंदुस्तान में भी आए। बहुत बड़े बड़े वली जो है हिंदुस्तान भी तशरीफ़ लाए। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की पैदाइश ईरान में है। हुज़ूर मखदूम अशरफ की पैदाइश ईरान में है। हुज़ूर शेख बाहुद्दीन जो बम्बई में आराम फरमा रहे हैं, इनकी भी पैदाइश ईरान में है। अब हुज़ूर गौसे पाक की भी पैदाइश ईरान में है। लेकिन अब गौसे पाक वहाँ से चले कहाँ? बगदाद आए। बगदाद एक इराक़ का ये हिस्सा है, अरब का एक हिस्सा है। ये इराक़ का राजधानी बगदाद है। अब बगदाद से 40 किलोमीटर दूर एक साहबी रसूल का मज़ार हज़रत सलमान फ़ारसी की है। हज़रत सलमान फ़ारसी ये रसूल पाक के चहीता साहबी थे। इन्हीं के नाम पर जन्नत से हुजूर आया था और लगा था इन्हीं को आज़ादी देने के लिए। तो बहरहाल वाक़या बहुत लंबा है। हज़रत सलमान फ़ारसी जो है एक यहूदी के यहाँ ग़ुलामी करते थे और उस यहूदी का तरीका ये था कि दिन भर सलमान फ़ारसी से काम कराता था और रात में सलमान के नबी को गाली देता था। और सलमान फ़ारसी फ़ारस के रहने वाले हैं, ये बड़े हट्टे कट्टे जवान होते हैं वहाँ के लोग। तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दिन पकड़ के पीट दिया अपने ही मालिक को। तो उस यहूदी ने अपने यहूदियों को, संग साथियों को जमा किया, सलमान फ़ारसी को पिटाई किया। सलमान फ़ारसी वहाँ से रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने उनको उनके जिस्म में लुआबे ज़हन लगाए, ठीक हो गया। अब हुजूर फरमाते हैं सलमान जाओ, वो तुम्हारा आका है, तुम उसका ग़ुलाम हो, तुम्हें कमाना है, तुम्हें बीवी बच्चा पालना है, इसलिए जाओ फिर से वहाँ काम करो। गाली वो मुझे देता है, तुम बर्दाश्त कर लो। हज़रत सलमान फ़ारसी फिर गए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी पूरा दिन काम किए। शाम का जब वक्त आया वो यहूदी तख्त लगाया, लोगों को जमा किया, भीड़ लगाया, उसके बाद नबी को गाली देना शुरू किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठा के पटक दिया, मारपीट हुई। सलमान फ़ारसी को फिर उन लोगों ने पकड़ के मारा। अब सलमान फ़ारसी वहाँ से रोते हुए वापस आते हैं। सलमान के जिस्म से हर हिस्सा से खून बह गया। अब नबी की बारगाह में आते हैं। नबी इरशाद फरमाते देखो सलमान पिटाई खा के फिर आ रहा है। अब सलमान आके रोने लगे, कहे या रसूल अल्लाह अब मुझे काम नहीं करना है। आका फरमाते तुम बैठो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी गर्म किए, अपना हाथ से कपड़ा लिए, सलमान के बदन को पूछना शुरू किए। अब समझिए कितना बड़ा चहीता साहबी है ये। सलमान के जिस्म को, खून को साफ़ मेरे आका कर रहे हैं गर्म पानी से, और जिधर मेरे नबी का हाथ लगता है उधर का ज़ख्म जो है बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सही सलामत हो जाते हैं। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया ऐ सलमान जाओ उस यहूदी से कह दो तुम्हारे आज़ादी के बदला वो क्या मांगता है, तुम्हारे आज़ादी का बदला वो क्या मांगता है उसे दिया जाएगा। अब सलमान जो है उछलने लगे कि आज मैं आज़ाद हो जाऊंगा, इनके क़ैद से, इनके जुल्म से आज़ाद हो जाऊंगा। सलमान दौड़ते हुए गया यहूदी के पास और जाके कहने लगा बे मांग क्या मांगता है, आज मैं तुझसे आज़ाद होना चाहता हूं, अब तुम्हारे पास मैं नहीं रहूँगा।
تو یہودی نے کہا یہ غریب آدمی ہے، غلام آدمی ہے، اتنی بڑی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی راز ہوگا اس میں۔ تو یہودی نے کہا کہ بتاؤ تم کیا دے کے آزاد ہوگے؟ کہا دینا مجھے نہیں ہے، میرے نبی کو دینا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو یہودی جو ہے، قرآن میں بات آئی ہے، یہودی نبی کو ایسے پہچانتا ہے جیسے ایک بچھڑا ہوا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن حسد اور جلن کے بنیاد پر یہ ایمان نہیں لایا۔ حسد کے بنا پر یہودی ایمان نہیں لایا۔ سلمان کے اس یہودی نے کہا سلمان سے کہ اب تو میں مانگوں گا، اس لیے کہ دینے والا تیرا نبی ہے اور یقیناً دے گا۔ اب سلمان سے اس یہودی نے کہا دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک میری زمین جو ہے خالی ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک تم کھجور کا درخت لگا دو، اور وہ بھی درخت ایسا ہو کہ ایک دن میں لگنا چاہیے، ایک دن میں پکڑنا چاہیے، ایک ہی دن میں پکنا چاہیے، اور ایک ہی دن میں اس سے ٹوٹنا بھی چاہیے۔ سلمان مایوس ہو گئے کہ اب میں آزاد نہیں ہونے والا ہوں۔ یہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک دن میں کھجور کا درخت بھی لگے، پھل بھی پکے بھی، ٹوٹے بھی، اور ایسا کھجور ہو جو دنیا میں نہیں ہے؟ یہودی نے یہ شرط رکھا کہ کھجور ایسا ہو کہ دنیا میں نہ ملے کوئی دوسرا، اور لگے گاچھ آج، اور پکے بھی آج، ٹوٹے بھی آج۔ سلمان واپس ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں مایوسی اپنے چہرے پہ مایوسی کی شکل لے کے آیا، کہا کہ یا رسول اللہ رہنے دیجئے، ہم غلامی کرنے جا رہے ہیں، اب مجھے آزاد نہیں ہونا ہے۔ میرے نبی فرماتے سلمان بتا کیا بات ہوئی، تم مایوس کیوں ہو گئے، بتاؤ کیا بات ہوئی؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایسی بات رکھی ہے کہ ہونا مشکل ہے۔ کہا کہ تم بتاؤ تو۔ کہا بتایا سلمان نے کہ یا رسول اللہ اس کی شرط یہ ہے کہ ایک دن میں کھجور پکڑے، ایک دن میں کھجور کے درخت لگے، پکڑے، پکے، ٹوٹے، اور ایسا کھجور ہو کہ پوری دنیا میں نہ ملے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہتے بس اتنی سی بات ہے اور تم مایوس ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ اتنی سی بات نہیں، ایک دن میں بھلا کیسے پکڑے گا اور پکے گا؟ تو معجزہ کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی ولی کی کرامت کو یا کسی نبی کے معجزہ کو کوئی انسان عقل مند ہو اور عقل اور دماغ لگائے تو نہیں سمجھ پائے گا۔ ورنہ خواجہ غریب نواز کے ایک کٹورے میں صرف انا ساگر کا پانی نہیں، پورے اجمیر شریف کا پانی آ گیا تھا۔ جتنا نل تھا، کنواں تھا، تالاب تھا، انا ساگر تھا، اگل بگل جو گڈھا تھا، پانی تھا، سب آ گیا تھا اس وقت اٹھ کر کے۔ تو یہ عقل میں سے سمجھنا مشکل ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ نبی فرماتے ہیں اتنی سی بات ہے تم مایوس ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہوگا، دیا جائے گا، تمہیں آزاد کیا جائے گا۔ اب میرے نبی اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور سلمان فارسی انتظار کرنے لگے کہ نبی جو کہے ہیں کہ تمہیں آزادی ملے گی تو کھجور کے درخت کو اکٹھا کریں گے، صحابہ سے کہیں گے کہ تمام پوری دنیا سے کھجور کے درخت کو اکٹھا کرو اور راتوں رات اس میں لگاؤ، پکڑاؤ پھل۔ سلمان اسی انتظار میں دن گزار رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، کئی دن گزر گیا۔ اب سلمان کو لگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اب کب کریں گے؟ ایک دن سلمان فارسی رات کے اندھیرے میں میرے آقا کے پشت مبارک، کاندھے مبارک پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھجور کے درخت اور میری آزادی۔ کہا کہ ہاں سلمان یاد ہے مجھے، چلو کہاں ہے اس یہودی کی زمین؟ اب سلمان حیرت میں ہے۔ سلمان اس بات سے حیرت میں ہے کہ نہ کسی صحابی کو جمع کیے، نہ کوئی درخت لا کے اکٹھا کیے اور کہتے کہ چلو کہاں جگہ ہے۔ سلمان کچھ بولے نہیں، حیرت میں ہے۔ اب سلمان چلنے لگے ہیں، آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے سلمان ہے۔ اب سلمان کی بات ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب میرے آقا چل رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند زمین پہ آیا ہے، کسی روشنی کا انتظام نہیں، حضور کے چہرے کی چمک سے راستہ دیکھ کے ہم لوگ چل رہے تھے۔ اب سلمان سمجھ گئے کہ پہنچے وہاں کہاں؟ زمین پر۔ آقا فرما اسی جگہ جا کے میرے آقا رکتے جہاں یہودی کا زمین ہے۔
سلمان سے میرے نبی فرماتے بتا کہاں سے کہاں تک ہے؟ سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس یہودی کی زمین یہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں ختم ہوتی ہے، یہ دائیں ہیں یہ بائیں ہیں، اس کے بیچ میں وہ کھجور کی درخت 300 درخت مانگا ہے۔ وہ بھی 1-2 درخت نہیں تھا کہ کہیں سے اٹھا کے لاتے اور رکھ دیتے، 300 کھجور کی درخت، شرط تھا ان کا کہ 300 کھجور کی درخت ہو اور ایک دن میں پکڑے، ایک دن میں پکے، ایک دن میں درخت لگے، اور ایسا کھجور ہو کہ دنیا میں نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلمان تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ کیونکہ موسم ٹھنڈی کا تھا۔ آقا کہتے ہیں کہ ہاں، آقا فرماتے ہیں سلمان تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ اس وقت سلمان کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پر ایک چادر تھا، اب میں نے کہا یا رسول اللہ ایک چادر ہے، آقا فرماتے ہیں اسے بچھاؤ اور سو جاؤ اس پر۔ سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ آدھی رات تو گزر گئی، کھجور کا درخت کہاں ہے؟ آزادی کہاں ہے میری؟ کہا کہ تم سو جاؤ صبح دیکھا جائے گا۔ اب سلمان سوتے ہیں اور بار بار چادر ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ کھجور کا درخت کدھر سے آئے گا، کون لگائے گا۔ تب میرے نبی فرماتے ہیں اے سلمان نہ کھجور کا درخت تمہیں لگانا ہے، نہ مجھے لگانا ہے، نہ کسی صحابی کو لگانا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ، فرشتوں کی جماعت آئے گی اور کھجور کا درخت لگا کے وہ چلے جائیں گے۔ اب سلمان جو ہے فرشتوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ آقا فرماتے سلمان سو، اور سلمان بار بار منہ سے چادر ہٹا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ کدھر سے آ رہے ہیں، درخت کدھر سے لے کے آ رہے ہیں، کیسے لگا رہے ہیں، کون لے کے آ رہے ہیں، اب فرشتوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سلمان تم بے خبر ہو کے سو جاؤ، فجر کا وقت ہوگا میں تمہیں جگا دوں گا، نماز فجر ادا کر لو گے۔ تب سلمان جو ہے بے خبر ہو کے سو گئے۔ جب صبح صادق شروع ہوا تو آقا فرماتے ہیں سلمان اٹھو۔ اب سلمان کی آنکھ کھلی ہے تو دیکھتے ہیں کہ 300 درخت لگا ہے زمین پر، 300 درخت یہودی کے زمین پہ لگا ہے، پھل پکڑا ہے، پکا بھی ہے، اور ایسا کھجور ہے کہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسی کھجور کا نام ہے اجوا کھجور۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے دنیا میں، آج بھی وہ باغ موجود ہے دنیا میں، اس کا پھل ہم لوگوں کے پاس بھی آتا ہے۔ اس درخت کو جنت سے لایا گیا تھا، یہ 300 درخت جنت سے آیا تھا، اور یہ درخت اسی وقت لگا، اسی وقت پھل دیا، اسی وقت پھل پکا، اسی وقت جو ہے سلمان آزاد ہو گئے۔ سلمان خوشی سے اچھلنے لگے کہ اب تو میں آزاد ہو گیا۔ وہاں سے چلنے لگے نبی کے ہاں، میرے سلمان جو ہے رہنے لگے، سلمان جو ہے میرے نبی کے گھر میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی سے میرے نبی نے فرمایا سلمان تم شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، تم جاؤ کہیں کماؤ کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو پالو۔ سلمان وہاں سے گئے، کمانے لگے کہیں۔ کچھ دن کے بعد جو ہے سلمان فارسی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے میرے آقا یہ جنت سے جو کھجور کے درخت آئے، یہ جو باغیچہ لگا، یہ میرے وجہ سے لگا ہے، میرے وجہ سے لگا ہے، اللہ نے میرے آزادی کے صدقے میں اسے بھیجا ہے دنیا میں، لیکن یہودی تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی قیمت ڈبل دے کر کے دنیا میں بیچ رہا ہے۔ درخت میرے صدقے میں آیا، میرے لیے آیا، آزادی مجھے چاہیے تھا، فرشتہ آ کے لگائے، لیکن اس کا فائدہ یہودی اٹھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان گھبراؤ مت، کچھ دن کے بعد اس باغیچے کا مالک تمہیں بنایا جائے گا۔ علم غیب دیکھے میرے نبی کا، قبضہ ہے یہودی کا، زمین ہے یہودی کا، کھجور کے درخت اس کے قبضے میں ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں سلمان گھبراؤ مت، کچھ دن کے بعد اس کا مالک میں تمہیں بنا دوں گا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرا تو ایک جنگ ہوا، اس جنگ میں یہودی کفار و مشرکین پکڑے گئے۔ وہ یہودی بھی جو سلمان کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، سلمان کے نبی کو گالی دیتا تھا، وہ بھی پکڑا گیا، قیدی ہو گیا، یہ قید ہو گیا۔
اب سلمان فارسی کے سامنے وہ یہودی ہے اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان یہ تمہارے نبی کو گالی دیا تھا، تم کو مارا تھا، تم کو پیٹا تھا، تم سے کام زیادہ لیا تھا، باغیچے کا مالک یہ بن گیا ہے، آج یہ قید میں تمہارا ہے، جتنا جی چاہے بدلہ لے لو۔ سلمان کے سامنے ایک کورا رکھا ہوا تھا، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں کورا، ہاتھ میں ڈنٹا لیتے ہیں، کورا لیتے ہیں۔ ابھی سلمان فارسی پوری طاقت سے ڈنٹا اٹھایا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا اے سلمان ہو سکے تو معاف بھی کر دو، اس لیے کہ اس کا نمک بھی تم کھایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سلمان فارسی ڈنٹا پھینک دیتے ہیں، کورا پھینک دیتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ معاف کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سلمان آج یہ مجرم تمہارے سامنے ہے، تمہارے نبی کو گالی دیا ہے، ہو سکے تو تم بدلہ لے لو اور ہو سکے تو معاف بھی کر دو، اس لیے کہ نمک تم نے کھایا ہے، اس کا نمک تم نے بھی کھایا ہے۔ سلمان فارسی ڈنڈا پھینک دیتے ہیں۔ یہ رویہ دیکھنے کے بعد وہ یہودی جو ہے فوراً کہتا ہے کہ اے سلمان اپنے نبی سے کہو کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لے چلو نبی کی بارگاہ میں۔ اب نبی کی بارگاہ میں سلمان اور وہ یہودی گیا ہے، سلمان کے سامنے اور میرے نبی کے سامنے وہ یہودی کلمہ پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے ابھی مسلمان ہوا تھا، ابھی کلمہ زبان سے نکلا تھا، مکمل ہوا تھا کہ ملک الموت آئے اور ان کی روح قبضہ کر لی۔ اب وہ یہودی مسلمان بنا، مر گیا، کوئی عبادت ابھی وہ نہیں کیا تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی تھا، ابھی مسلمان ہوا، صحابی بنا اور یہ مر گیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سلمان دیکھو میرا رب کا کرم دیکھو، زندگی بھر یہ شخص مجھے گالی دیتا تھا، تمہیں مارتا تھا، پیٹتا تھا، دین کا خلاف بولتا تھا، ابھی اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا، روح نکل گئی، مر گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روح جو ہے جنت میں ٹہل رہی ہے، اس کی روح جنت میں ٹہل رہی ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو صحابی ایک لمحہ کے لیے ہو، کوئی ادنا صحابی کے علاوہ کوئی غیر صحابی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کوئی ولی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی صحابی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ دنیا میں صرف کلمہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف فرمایا اور وہ مرتے ہی مرتے جنت میں جا کے ٹہل رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی جنت میں ٹہل رہا ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو وہ صحابی کی بات ہے۔ تو وہی سلمان فارسی بغداد شریف سے 40 کلومیٹر دوری پر ان کا مزار شریف ہے۔ ان کی مزار بغداد شریف سے 40 کلومیٹر ہٹ کے ہے، جہاں حضرت جس کے نام پہ ہم لوگ کنڈیلا کا فاتحہ کرتے امام جعفر صادق، ان کا سگا بھائی، نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا سگا بھائی کا وہیں پہ مزار شریف ہے، وہیں پہ حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا حکومت کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق حکومت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب بغداد شریف میں آ کے حکومت کرنے لگے تو اپنا ایک خادم کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ جاؤ حکومت کی کرسی پر عمر فاروق بیٹھا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ کہیں عمر بہک تو نہیں گیا کرسی پا کر کے۔ حکومت کے کرسی سنبھال رہا ہے تو کیسے سنبھال رہا ہے، کہیں بہکا نہیں نہ ہے، ان کا طور طریقہ بدل نہیں نہ گیا ہے، وہ امیر المومنین بنا ہے، ان کو دیکھ کے آؤ۔ ان کا ایک خادم بغداد سے چلا، مدینہ پہنچنے کے بعد 4-5 دن وہاں رکا، رکنے کے بعد وہاں سے واپس آیا تو کہنے لگا اے سلمان آپ نے مجھے مدینہ بھیجا تھا، آپ نے مجھے مدینہ بھیجا تھا، بھول جائیے اسلام ختم ہونے والا ہے، اسلام دم توڑنے والا ہے، قرآن جہاں سے چلا تھا وہیں سمٹنے والا ہے، اسلام جہاں سے چلا تھا وہیں سمٹنے والا ہے، اب اسلام جو ہے اپنا دم توڑ رہا ہے، اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اسلام کو مرتے ہوئے اگر کوئی
دیکھنا چاہے تو مدینہ چلے جائے اور دیکھے۔ حضرت سلمان فارسی اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، کانپنے لگے حضرت سلمان اور پوچھے جلدی بتاؤ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ تم نے مدینہ میں کیا دیکھا جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ حضرت وہ سلمان فارسی کا خادم کہنے لگا کہ اے سلمان، میں مدینہ گیا تھا عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے، عمر فاروق کے اندر دو خرابی آئی ہے، عمر فاروق کے اندر دو خرابی ہے۔ کہنے لگے بتاؤ خرابی کیا ہے؟ کہا کہ خرابی یہ ہے کہ عمر کے دسترخوان پر دو سالن آج رکھا ہوا میں نے دیکھا، عمر کے دسترخوان پر دو طرح کی سبزی میں نے دیکھا ہے۔ کہا دوسری خرابی کیا ہے؟ کہا دوسری خرابی یہ ہے کہ عمر جس چٹائی پہ بیٹھتے ہیں وہ ڈبل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی ایک کاغذ منگاتے ہیں اور لکھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی ایک کاغذ منگاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اے یہاں کے باشندوں، اب یہاں کی حکومت تمہیں مبارک ہو، میں اسے استعفیٰ دے رہا ہوں، مدینے کی زمین مجھے بلا رہی ہے، آقا کی محبت مجھے بلا رہی ہے، آقا کا پیار، آقا کا اخلاق مجھے بلا رہا ہے، اب میں یہاں نہیں رک سکتا ہوں، جا رہا ہوں مدینہ۔ حضرت سلمان فارسی گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، جانور پہ بیٹھنے کے بعد مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ ادھر عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ بصرہ میں وہ حکومت کرتے تھے، بصرہ کا جو گورنر ہے وہ مدینہ چل کے آ رہا ہے۔ ان کے استقبال کے لیے حضرت عمر بھی اپنے جانور پر سوار ہو کے مدینہ سے باہر آئے ہیں استقبال کے لیے۔ دونوں کی ملاقات ہو گئی، آپس میں سلام ہوا، سلام کلام ہونے کے بعد خبر خیرت پوچھنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اے عمر جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، اے عمر جہاں ہو وہیں کھڑے رہو اور جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے سلمان تیور کیوں بدل گیا ہے؟ تمہیں حاکم میں نے بنایا ہے، گورنر میں نے چنا ہے تمہیں، حکومت میں نے تمہیں دیا ہے، آج تم ہم سے زبان لڑا رہے ہو۔ حضرت سلمان کہنے لگے وہ سب بعد میں، پہلے جہاں ہو وہیں کھڑے رہو اور جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت عمر ایک جلالی قسم کا آدمی تھے، بہت غصے والے تھے لیکن حق پہچانتے تھے، حق اور ناحق کا فیصلہ بہت اچھا سے وہ کرتے تھے۔ عمر کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے تم یہ بتاؤ کہ تم نے نبی کی زندگی کو دیکھا ہے، مجھ سے پہلے کلمہ تم نے پڑھا ہے، نبی کی سیرت کو دیکھا ہے، نبی کی صورت کو دیکھا ہے، نبی کے گھر والوں کو بھی دیکھا ہے، نبی کے بستر کو بھی تم نے دیکھا ہے، پھٹے پرانے بستر میں میرے آقا آرام کرتے تھے اور تم جو ہے یہاں عیش کر رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارتے تھے، اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے رہتے تھے اور تم کو حکومت مل گئی ہے تو تم ایسا کرتے ہو۔ عمر فاروق کہنے لگے جلدی بتاؤ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ تمہارے اندر دو خرابی آ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کانپنے لگے، بادشاہ ہو کے کانپنے لگا، کہنے لگا اے سلمان جلدی بتاؤ وہ خرابی کیا ہے؟ کہا خرابی یہ ہے کہ تم بتاؤ مجھے، نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور تمہارے دسترخوان پر میرا خادم بتایا ہے کہ دو سالن رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ دوسری خرابی کیا ہے؟ کہا دوسری خرابی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور تم جو ہے ڈبل چٹائی کر کے بیٹھتے ہو، حکومت کی پیسہ یہاں خرچ کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سلمان کہنے لگے پھر تیرے دسترخوان پر دو قسم کے سالن کیسے آ گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اے سلمان بات سنو، اصل بات یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، حکیموں نے بتایا ہے کہ انڈا کی زردی کو چپاتی والی روٹی کے چھلکے میں ملا کے پکاؤ، اس کو کھاؤ تو تم صحیح ہو جاؤ گے، طبیعت صحیح ہو جائے گی، اس لیے ایک سالن میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ حضرت سلمان کہنے لگے دوسرا سالن آپ نے کیوں بنوایا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وہ آپ کا جو مہمان میرے پاس آیا تھا، دوسرا سالن میں نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ حضرت سلمان کہنے لگے پھر وہ چٹائی کو آپ نے ڈبل کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کے سامنے عمر فاروق کہتے ہیں اے سلمان سنو، آج 12 سال ہو گیا حکومت کرتے ہوئے۔ حضرت عمر
कहते हैं कि 12 साल हो गया हुकूमत करते हुए, एक ही चटाई पर 12 साल मैंने गुजारा है। चटाई पे बैठ बैठ के वो चटाई फट गया है, अब जो मैं बैठता हूँ तो सीधे ज़मीन पे पहुँच जाता हूँ, इसलिए उसी चटाई को मैंने डबल कर दिया है। ऐ सलमान, उसी चटाई को मैंने डबल कर दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जवाब दिए, हज़रत सलमान फ़ारसी मुतमईन हुए, कहने लगे ऐ सलमान, ऐ उमर, जब मैंने सुना था तो मैंने समझा कि दीन ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने आया, मुझे माफ़ कीजिए। हज़रत उमर कहते हैं कि जा, आप फिर जहाँ से आए वहीं जाके हुकूमत कीजिए। हज़रत सलमान कहते हैं मेरे लिए हुक्म क्या है? हज़रत उमर कहते हैं ऐ सलमान, यहाँ से तुम नबी की चौखट में जाओ, नबी के मज़ार मुक़द्दस में जाओ, एक रात वहाँ गुजारो, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम अपनी जगह पे पहुँच जाना। इधर हज़रत सलमान फ़ारसी गए हैं, इधर हज़रत उमर आसमान के तरफ निगाह की, अर्ज़ की परवरदिगार, उमर की हुकूमत में ऐसे भी तेरे महबूब के उम्मती हैं कि उमर अगर बहक जाए तो इनको संभालने के लिए काफ़ी है। उमर अगर बहक जाए तो इनको संभालने के लिए काफ़ी है। आज इस्लाम हम लोगों के पास भी है, इस्लाम वहाँ भी था, वही इस्लाम यहाँ भी है। आज किसी को अगर समझाया जाए तो लड़ाई हो जाती है, लड़ने लगते हैं लोग। लेकिन उमर फ़ारूक वो शख्स है कि हाथ में तलवार रहती थी और गर्दन लोगों का है, ज़रा सी अगर कोई गुस्ताखी करे तो गर्दन उतर जाती थी। लेकिन वो कहते हैं कि या अल्लाह, तेरे महबूब की उम्मतियों में ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि अगर उमर बहक जाए तो इनको संभालने के लिए यही सलमान ही काफ़ी है, वही उमर फ़ारूक है। आज तो हम लोगों के सामने देखिए और उमर फ़ारूक को देखिए। उमर फ़ारूक कहते हैं कि मेरे घर से कई हज़ार किलोमीटर दूर बगदाद शहर है और बगदाद शहर के बीचों बीच एक दरिया निकला है जिसका नाम दजला है, दरियाए दजला। उमर फ़ारूक कहते हैं कि अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो वहाँ के गवर्नर को सस्पेंड कर दूंगा, हटा दूंगा उनको कुर्सी से। आज हम लोग ना फ़कीर को भीख देते हैं, ना मंगतों को भला करते हैं, ना किसी की ये क्या कहते हैं कि साथ देने की कोशिश करते हैं। उमर फ़ारूक के दौर में ये कानून था कि अगर दरिया के किनारे पर कोई कुत्ता अगर भूखा मर जाएगा तो उस इलाके के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उमर फ़ारूक का बेटा एक कानून और लगाए थे कि ठंडी और सर्दी के मौसम पर चिड़िया को दाना डालने का कानून उमर फ़ारूक का बेटा लागू किया था। आज हम लोगों ने ना कुत्ते को रोटी देते हैं, ना चिड़िया को दाना देते हैं। अगर कुत्ता द्वारी पे आ जाए तो उसको मारने के लिए डंडा बना के रखते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी से पूछो ये वली कैसे बने, बस 2 मिनट। हज़रत बायज़ीद बस्तामी को वलायत कैसे मिली? हज़रत बायज़ीद कहते हैं कि एक दिन मैं अपने खानका में बैठा हुआ था, अज़ान हो गई, अज़ान के बाद जमात का वक्त हुआ और हज़रत बायज़ीद बस्तामी का हाथ में जो आस्तीन है ना, ये कुर्ता लंबा था, तो उसके कुर्ता जो लंबा था उसके ऊपर बिल्ली आके बैठ गई। अब इधर जमात का वक्त भी हुआ। हज़रत बायज़ीद कहते हैं कि अगर मैं बिल्ली के आराम और नींद का ख्याल करता हूँ तो जमात छूट जाएगी, अगर जमात छोड़ता हूँ तो बिल्ली को खलल होगी, और बिल्ली को अगर खलल नहीं पहुँचाता तो जमात छूट जाएगी। क्या करे? हज़रत बायज़ीद कहते हैं कि मैंने कैंची मंगाया, आस्तीन को काट दिया, कुर्ता काट दिया और जाके नमाज जमात से पढ़ ली। वापस आया, बिल्ली वहाँ से चली गई। उस कुर्ता को मैंने फिर दोबारा सिल लिया। आवाज़ आई, ए बायज़ीद, तुमने मेरे